بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چھینا ہوں۔ میں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا ہوں، آپ لوگوں نے بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ ناظرین، ایک طرف سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پوری پاکستانی قوم کو یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف اس ٹائم عوام میں مقبول ہیں اور وہ ملک کے اگلے وزیر اعظم ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نہ تو مقبولیت کے قریب ترین ہیں اور نہ ہی اگلے وزیر اعظم بننے کا ان کا کوئی حق ہے، نہ کوئی جواز بنتا ہے اگلے وزیر اعظم بننے کا، بلکہ یہ ایک شرمناک ترین مثال ہوگی پاکستان کے لیے۔ جس طرح پیچھے جا کے 16 مہینے پہلے شہباز شریف جیسا مجرم جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اور اس کو اٹھا کے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، اسحاق ڈار جو کہ باہر کے ملک کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کو واپس لا کے پاکستان کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا، تمام کیسز معاف کر دیے گئے، ان کو NRO 2 دے دیا گیا۔ لیکن اب دوسری طرف عوام نے اپنے ہاتھوں میں معاملات لینا شروع کر دیے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں جھنگ سے مہر افضل بھروانہ، ان کی عوام نے جو درگت بنائی ہے، میرے خیال میں اگر میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کہوں کہ یہ انہوں نے بالکل صحیح کیا تو یہ غلط ہے۔ عوام نے اچھا نہیں کیا، ان کی جو درگت بنائی گئی وہ اچھا نہیں ہے، لیکن جب آپ ایسے کارنامے کریں گے تو اس کا ریئیکٹ جو آتا ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی آتا ہے۔ جیسا کہ افضل بھروانہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، افضل بھروانہ صاحب کو برہنہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے اوپر جو ہے عوام تشدد بھی کر رہی ہے۔ اب جو واقعے کو مین آپ لے کے جائیں پیچھے، تو جو واقعہ ہوا ہے دراصل اور واقعہ کیوں پیش آیا، تو وہ اس وجہ سے آیا کہ وہ عوام سے ووٹ مانگنے گئے اور عوام نے جب ووٹ سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو بات ہے اور ہماری جو ڈیل ہے وہ فائنل ہو چکی ہے، کتوں ہمیں تمہارے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کے بعد پھر عوام نے ان کو بتایا کہ آپ کو فرق پڑے نہ پڑے لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے، اور پھر انہوں نے ان کی درگت بنائی۔ تو مہر افضل بھروانہ صاحب ہیں، یہ آپ حقیقت میں اندازہ لگا لیں کہ یہ پوری پاکستان مسلم لیگ نون کا حشر ہونے والا ہے۔ یہ آپ لکھ لیں کہ پوری پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ حشر آنا ہے، اور طاقتور لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جن کو وہ اس ٹائم ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ہیرو آپ کے بند کمرے میں تو بن سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو پبلک ہے ان کے دلوں کے اندر ایک ہیرو ہے جو اس ٹائم اڈیالہ جیل کے ایک چھوٹے سے سیل کے اندر قید بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان وہ واحد شخص ہے کہ جس کے اوپر میں سن رہا تھا غریدہ فاروقی صاحبہ کو کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سوشل میڈیا کا جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے، جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کی، تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان خود بھی آ کے کہہ دینا کہ میں نے کرپشن کی ہے تو یہ یوتھ جو ہے یہ کہے گی کہ آپ نے نہیں کی۔ یعنی کہ ایک بندہ خود ایڈمٹ کر لے کہ ہاں میں نے کرپشن کی ہے، مطلب میں کرپٹ آدمی ہوں، تو بھی پاکستان کی عوام ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام اس ٹائم عمران خان کو اپنا ہیرو مانتی ہے۔ اور جب قوم ایک شخص کو اپنا ہیرو مانتی ہے تو آپ اپنی انا کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھ کے ایک ایسا شخص جو کہ مجرم ہے، جو کہ مفرور ہے، جو 4 سال پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب رہا، وہ شخص پاکستان نہیں آیا، تمام ملکوں کے اس نے دورے کیے، پاکستان نہیں آیا، اور اب وہ پاکستانی عوام کو چورن بیچنے کے لیے، منجن بیچنے کے لیے جب وہ پاکستان آیا، وہ جیل سے گیا تھا 4 ہفتے کے لیے، اس کے بھائی نے اس کا اسٹامپ پیپر 50 روپے کا ضمانتی اسٹامپ پیپر دیا تھا کہ یہ واپس آئے گا، وہ واپس نہیں آیا۔ ایک بھائی کو 16 مہینے پہلے وزیر اعظم بنا دیا گیا، ایک بھائی کو اب دوبارہ جب وہ پاکستان کے اندر آیا ہے اور اب تک اس کو جو پروٹوکول مل رہا ہے وہ ایک وزیر اعظم کی طرح ہے۔ یعنی کہ آپ ایک ایسا شخص جو کہ خوددار ہے، جو محب الوطن ہے، اس کو تو آپ نے اڈالہ جیل کے اندر قید کر رکھا ہے، اور آپ اس کی ایک سیلفی، ایک اس کی تصویر سے بھی اتنا گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ پبلکلی نہیں ہونی چاہیے، عوام میں نہیں آنی چاہیے، عوام کو ان کی ایک جھلک بھی نہیں دکھنی چاہیے، اور ایک مفرور مجرم اشتہاری شخص کو پاکستان کے اندر آپ وزیر اعظم کا پروٹوکول دے کے آپ صرف اور صرف اپنی توہین کر رہے ہیں، آپ اپنے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ نے جو نگران حکومتیں بنائی ہیں، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر محسن نقوی کو جو خواجہ سعد رفیق ہے وہ یہاں پہ ایک چھوٹے بچے کی طرح پیار دے رہے ہیں، تو دینا بھی بنتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے کام کیے ہیں میرے خیال میں ان کا اپنا کوئی ورکر بھی بیٹھ کے اس طرح نہ کرتا جس طرح نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، IG پنجاب اور ان لوگوں نے کی ہے۔ اب پاکستان کی عدالتیں بھی بے بس ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ جب نیب عدالت کے اندر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہیے، ہمیں عمران خان کی گرفتاری چاہیے،
ہمیں بشرا بی بی کی گرفتاری چاہیے، ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے لے کر ان کے لیڈر تک کی گرفتاری چاہیے، لیکن ہمیں نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہیے، اس شخص کی جو 4 سال سے پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، پاکستان کی عدالتوں نے اس کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، وہ شخص ان کو گرفتاری میں نہیں چاہیے، ان کو عمران خان گرفتاری کے اندر چاہیے۔ اب دوسری جانب یہ ہے کہ جناب آرمی چیف کے اوپر کہ آرمی چیف نے جمعے کے روز پاکستان کے جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان کو بلایا اور ان سے جی ایچ کیو میں ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ کی جو ویڈیوز اور پکچرز ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور کہا جا رہا ہے کہ جو ہے عاصم منیر صاحب ہیں وہ ایک بلٹ پروف شیشے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ بات کی اس میں تہہ میں جائیں، اور جانا بھی چاہیے، ہر قسم کی دیکھیں تنقید اپنی جگہ، لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید میرے خیال میں اس طرح کسی کی بےزتی کرنے کے لیے تنقید نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہمارے دشمن ملک کو ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ بھی لیں، ذرا سرچ کر کے دیکھ لیں کہ انڈین میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے جمعے کے روز مشائخ اور علماء سے کرام سے ملاقات کی، تو ان کو اتنا خوف تھا اپنے لوگوں سے، اپنے پاکستانیوں سے، کہ وہ بلٹ پروف شیشے کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں ایک حقیقت کو مانتا ہوں، دیکھیں آپ ان کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ جو وہ کر رہے ہیں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک بلٹ پروف شیشے کے اندر نہیں کھڑے تھے، اور جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے ایک ایک شخص سے باقاعدہ ہاتھ ملا کے بھی ملاقات کی ہے۔ میں دیکھیں آپ کسی کی جو بھی کسی کا نیریٹو ہو، آپ اس کے نیریٹو سے جو ہے وہ تضاد کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذاتی اس کے اوپر اور وہ چیز جس سے جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ فائدہ حاصل کریں وہ نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب جناب جو جنگ میں مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں افضل بھروانہ صاحب، جو ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ میسج پاکستان کے طاقتور لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ میسج پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہے، یہ میسج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون کو پاور میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس ٹائم نواز شریف کو ملک وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب آپ کے سامنے جو امریکن وفد ہے وہ کھلے عام پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے، اور کبھی نواز شریف سے جا کے مل رہا ہے، کبھی جہانگیر ترین سے مل رہا ہے، برطانوی وفد کبھی زرداری سے مل رہا ہے۔ تو یہ ایک مطلب اپنے آپ کو جس طرح پاکستان کے پہلے لوگوں نے خود ننگا کیا ہے 16 مہینے میں، اب امریکہ بھی اپنے آپ کو مکمل طور پہ ننگا کر رہا ہے، یورپی یونین بھی اپنے آپ کو مکمل طور پہ ننگا کر رہی ہے کہ وہ اس طرح جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو ابھی حکومت کر کے آئی ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعت جو ہے اس کو جس طریقے سے روندا جا رہا ہے اس کے اوپر ان کی آواز بھی نہیں اٹھ رہی، اور آواز اٹھنی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ آواز جب بھی اٹھتی ہے تو وہ ان کے اپنے خلاف اٹھتی ہے۔ I'm sorry for that۔ میں یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ عمران خان اگر آپ اس طریقے سے کہنا چاہیں گے تو پھر آپ کو یہ ماننا ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان کے بیان کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کو یہاں بھی بیان دینا چاہیے کہ جناب جو آصف زرداری سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نواز شریف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جہانگیر ترین صاحب سے، تو یہ کیا ہے؟ کیا آپ نہیں کہیں گے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے؟ اب تو واضح ہو چکا ہے نا، جب یہ وفد آ کے ان سے مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جن سے ملاقات کرنا بنتا بھی نہیں ہے ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس ٹائم یہ ہیں، پاکستان ایک سرزمین بے آئین بن چکی ہے، پاکستان میں ہر وہ شخص جو سچ بولے گا اس کو سچ بولنے کی سزا دی جائے گی، ہر وہ شخص جو من گھڑت، جو لفافی، جو کسی کے بیانی کے اوپر کام کرے گا اس کو یہاں سپورٹ ملے گی۔ اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کا نام لینے پہ مکمل طور پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور ایک اور خبر بھی جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ مہر بخاری I'm really sorry for that، مریم میمن اور کاشف عباسی صاحب، ان کے ملک چھوڑنے کی جو خبریں ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں، اور کسی قسم کی تردید بھی نہیں آئی۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں، پاکستان کے حالات جیسے بھی وہ ہم نے چلنا ہے، اور ہمیں اچھے کی توقعات رکھنی ہے انشاءاللہ کہ بہت جلد پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا، اور یہ وہ فیصلے کریں گے جو عوام کے مستقبل کے حق میں اور پاکستان کے مستقبل کے حق میں ہوں گے۔ تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی سپورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، جو غزہ کے اندر ہمارے مظلوم مسلمان بھائی ہیں ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔